آپ یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ ماں تارا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا نہیں چھوڑا، آپ کہتے ہیں چھوڑا ہے بہت کچھ، آپ کا یہ دعویٰ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ماں تارا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ تو آپ تو میں نا آپ کی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں ہے نہیں اگر آپ کہتے ہیں اس روایت آپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ کسی روایت میں یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو وہ دلیل کے طور پر کال پیش کر دیا، آپ یہ تو میں مانے نے کیا اس کی کہا سند صحیح ہے، کل میں تو نے ہماری کیا کتب کہا میں ہے۔ میں نے آپ نے کیا کہا تھا کہ کسی صحابی کا یہ قول نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو ثابت مانا ہو، مکمل مانا ہو، مکمل معذرت غالباً اس مفہوم ہے اسی کا، ٹھیک ہے نا، اور خود صحابہ نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے۔ یہ مکمل کا قول ہے، ماں تارا کا رسول اللہ صلی اچھا اللہ علیہ بھائی، آپ جو ہے نا وہ آپ نے ہم نے کہا کہ پہلا شرط ہے عقل کا، تو وہ آپ کا جو ہمارے آپ اس سے اختلاف ہے بھائی ٹھیک ہے نا، وسلم۔ میں چلے یہاں بس ختم بات نہیں ختم۔ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا اور اس کے اندر دیکھیے اللہ یاری نے ایک بات جو اس نے کی تھی اسے کیسے مکر گیا، اور بالکل اس نے اس شخص کے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، اس کو بے عقل ثابت کر دیا، حالانکہ کوئی بے عقلی والی بات نہیں تھی۔ اس کا جو اللہ یاری کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہو، تو اس نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے پیش کر دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ جی میں آپ کی کتاب کو نہیں مانتا، یہ دلیل آپ کی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو پہلا اللہ یاری صاحب جو سوال یہ ہے آپ سے، اور آپ کی جو شاطرانہ چالیں ہیں اور آپ کے جو سننے والے ہیں وہ یقیناً کہیں کہ سامنے بیٹھو، یہ سامنے بیٹھ کے جس نے عقل بندی والی بات کی ہے نا اسے اور لاجواب کر دیا، اس نے کال ہی کاٹ دی اس کی۔ اگر یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا اس بحث ڈبیٹ کا؟ ہم تو یوں ہی بات کر لیں بہتر ہے، اور یہی بات کرنا مناسب ہے کہ ہم اس ڈیٹیل سے اپنی بات کو سمجھائیں، اس سے کہیں کہ آپ اس بات کا جواب دے دیں، جب جواب دے گا ہم جواب پھر دے دیں گے، اور ناظرین فیصلہ کر لیں خود۔ سوال یہ ہے، اس نے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے کسی صحابی سے حافظ قرآن پاک کا مکمل ہونا ثابت نہیں کہ اس نے کہا وہ قرآن مکمل ہے، تو سامنے والے ثابت کر دیا، اس نے اس کو بے عقل ثابت کر دیا، تو بے عقل ہم بحث نہیں کریں گے تو اس سے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں، تو پھر تو سارے اللہ یاری تیرے مقدمے ختم ہو گئے، تو انہیں انزل القرآن علی سبعۃ احرف پہ جتنے قول پیشی وہ ہمارے پیش کیے۔ جب ہمارے اقوال تمہارے لیے حجت ہی نہیں، ہماری حدیث تمہارے لیے حجت نہیں، ہماری کتاب میں پائے جانے اغل اقوال مفسرین کے اقوال تمہارے لیے حجت نہیں، تو پھر تبری کی عبارت پیش کی وہ حجت نہیں تمہارے لیے، پھر اتقان کی عبارت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تمہارے لیے حجت نہیں، تو پھر وہ تو ہم پر الزام تو ہو سکتا ہے، تمہارے نزدیک وہ دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ تم اس کو مانتے نہیں، تمہارے وہ ماخذ ہی نہیں۔ تو ہمارے خلاف تو دلیل تم بنا سکتے ہو، لیکن اپنی دلیل کے طور پر تم نے یہ شروع کرتے ہو نا کہ اس کو ثابت کرنا آسان ہے کہ قرآن محرف ہے معاذ اللہ، تو اس کو تم بطور دلیل پیش کرتے ہو، تو دلیل تو تم خود کہتے ہو دلیل نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، تو لہذا یہ جو ہماری کتابوں میں باتیں ہیں تمہارے لیے تو حجت ہے ہی نہیں، چاہے جائے کہ معاذ اللہ تم قرآن کو ہی محرف ثابت کر دو ان سے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو پیش کر کے تم نے شیخین کریمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کفر کو ثابت کیا، جبکہ تمہارے نزدیک وہ حجت ہی نہیں۔ جب وہ حجت ہی نہیں تو تم اپنی کتابوں سے ان کی دلائل پیش کرتے، اپنی کتابوں سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی تشریح پیش کرتے، نہ یہ کہ تم ہماری کتاب سے پیش کر کے اس کو کفر کی طرف لے جاؤ۔ جب تمہارے نزدیک اہل سنت کی کتابیں حجت ہی نہیں تو اس سے فیصلہ تم کیسے اخذ کر سکتے ہو؟ تمہیں تو پھر لا ترفعوا اصواتکم کی تفسیر بھی اپنی کتاب سے پیش کرنی چاہیے تھی، جبکہ تم نے آج تک لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی تشریح اپنی کتاب سے پیش نہیں کی، کیونکہ تمہاری اپنی کسی کتاب میں شیخین کریمین کا تذکرہ نہیں، کیونکہ وہ بھی بیوقوف تھے، لیکن تمہاری طرح اتنے بڑے بیوقوف بھی نہیں تھے کہ جس آیت کا آغاز ہی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہا ہے، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، اس کے گزشتہ واقعے سے استدلال کرتے ہوئے تم ان کو کافر کہہ رہے ہو، جبکہ قرآن میں ان کو ایمان والا کہا گیا۔ اور اللہ نے اسی سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، عرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجیے ان سے کہہ دیجیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم اسلام لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ جب اللہ ایمان والا بننے کا معیار یہ مقرر کرتا ہے اور ظاہری جو کلمہ پڑھنے والے ان کو کہتا ہے تم کہو مسلمان ہیں، اس ایمان والے نہ کہو اپنے آپ کو، تو اب اللہ خود جن کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تم خود مانتے ہو کہ اس کے مخاطبین حضرت ابوبکر و عمر ہیں، جب وہ اس کے مخاطبین ہیں رضی اللہ عنہما، اولین مخاطبین ہیں، تو یہ بتاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کس سے ہے؟ یہ بتاؤ کس سے ہے؟
ابو بکر عمر سے ہے کہ نہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنو سے کیا ابو بکر عمر کا ایمان ثابت نہیں ہوتا؟ اس لیے تیرے بڑوں نے اس کے شان نزول میں ابو بکر عمر کے قول پیش نہیں کیے، تو نے پیش کیے، وہ تو ان سے بڑا بے عقل نکلا۔ اس لیے ہماری کتابوں سے تم دلائل دیتے ہو، فلاں جگہ یہ ہوا، مسلم میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ، تو بطور حجت تم پیش کر ہی نہیں سکتے ہمارے خلاف۔ ہاں بطور تائید اگر تم اپنی کتابوں سے بھی دکھاؤ اور کہو تمہاری کتاب میں لکھا ہے تو اور بات ہے۔ تو لہذا اس لیے جب کتابیں ہماری تمہارے نزدیک حجت ہی نہیں، تو جتنے تم نے مقدمے قائم کیے کوئی ایک بھی ثابت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ رکھے، اور دیکھیے کس طرح ایسے فتنے اپنے لوگ چالیں بدلتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے چالوں سے محفوظ رکھے۔